کہ اس مہینے میں روزے رکھیں، رمضان کی تیاری کریں۔ البتہ روزے رکھنے کی ایک حد متعین کر دی عام آدمیوں کے لیے کہ اس مہینے میں 15 تاریخ تک روزے رکھیں، اور آگے کے جو 15 ہے اس میں روزے نہ رکھیں تاکہ کمزوری پیدا نہ ہو جائے، اور شروع کے 15 دنوں میں خوب روزے رکھیں تاکہ عادت ڈل جائے۔ اور پھر اس مہینے میں ایک رات اللہ رب العزت نے خصوصیت سے ہمیں عنایت فرمائی، جس کو ہم عربی میں لیلۃ البرات اور فارسی میں شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کے تعلق سے اس وقت مسلمان افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں عام طور سے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ تو وہ ہیں جو اس رات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی رات ہی نہیں ہے اس مہینے میں جس کی کوئی فضیلت ہو، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اس کو ایک تہوار بنا لیتے ہیں، اس کو ایک تہوار بنا لیا جنہوں نے، اور طرح طرح کی خرافات اس میں ایجاد کر لی اور اس کو ضروری سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ یہ سمجھنا کہ کوئی فضیلت والی رات نہیں ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ سمجھنا کہ ایک تہوار والی رات ہے یا اس میں جاگنے والی کوئی رات ہے یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح جاننے کے لیے ہم کو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ دیکھنا ہوگی، صحابہ اکرام کا زمانہ دیکھنا ہوگا، ان کے بعد تابعین کا اور پھر ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ دیکھنا ہوگا کہ وہ حضرات کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں حدیث مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس رات کی فضیلت ہم کو ملتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت لیلۃ البرات میں یعنی شب برات میں مغرب بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ الا مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزقه، کہ ہے کوئی جو مغفرت چاہنے والا ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی جو اب رزق تلاش کرنے والا ہو، رزق طلب کرنے والا ہو، مجھ سے روزی مانگنے والا ہو، میں اس کو روزی عطا فرما دوں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب برات میں اللہ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، اور مغرب بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد سے فجر کی نماز کا وقت لگنے سے پہلے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ روزی مانگنے والا ہے کہ اس کو روزی دے دیں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ اس کو مغفرت دے دیں۔ عام راتوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ عام راتوں میں بھی یہ اعلان ہوتا ہے، عام راتوں میں بھی یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن وہ ایک خاص وقت میں اعلان ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تہجد کے وقت۔ یہ جو شب برات میں، پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق دونوں میں یہ ہوا کہ دوسری جو راتیں ہیں سال بھر کی، ان میں اعلان ہو رہا ہے تہجد کے وقت، فجر سے پہلے، اور جو شب برات ہے اس میں اعلان ہو رہا ہے مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک، پوری رات۔ یہ فرق ہے دونوں میں، اور یہ فضیلت ہے شب برات کی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس رات میں عبادت کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے۔
عبادت کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے۔ عبادت میں کیا ہے؟ عبادت میں آپ کا سب آ جائے گا۔ نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، اپنی جو قضا ہو گئی ہیں نمازیں وہ ادا کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے وہ بھی عبادت ہے، استغفار کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ تو جس طرح سے بھی ہمیں عبادت کا موقع ملے اور جس طرح سے بھی ہم عبادت کرنا چاہیں اس طرح سے ہمیں عبادت کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے۔ یہاں ایک چیز اور سن لی جائے کہ یہ جو نفلیں ہوتی ہیں یہ نفل وہ ہوتی ہے کہ جو چونے کا اور کلئی کا کام کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفلیں اسی کو فائدہ پہنچاتی ہیں جو فرض ادا کرتا ہو، اور جس کی دیواری نہیں ہے تو چونے اور کلئی کاہے پہ کرے گا۔ ایک آدمی کو ہم لے کر آئے مزدوری کرنے کے لیے اپنے گھر میں کسی کام کے لیے، اور جو کام اس کو سونپا ہے وہ کام تو کر نہیں رہا، وہ اس کے علاوہ دوسرا کام ہمارا کر رہا ہے۔ ہم اسے لائے تھے کہ یہ دیوار چننا ہے، وہ دیوار چننے کے بجائے پانی بھر کے لا رہا ہے، ہمارے گھر کی صفائی کر رہا ہے، اوپری کام کر رہا ہے، لیکن جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ کر نہیں رہا، تو ہم خوش ہوں گے؟ یہی حال نفل کا اور فرض کا ہے کہ ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ کو 5 نمازیں پڑھنا ہے ہر حال میں، تو ہم وہ تو پڑھ نہیں رہے اور کھڑے ہو گئے ہیں نفلیں پڑھنے کے لیے۔ اللہ پاک راضی ہوگا؟ بالکل نہیں۔ پھر کیا کریں؟ توبہ کریں، اے اللہ آج تک جو فرض چھوٹے ہیں آج کے بعد یہ فرض ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے فرض چھوڑے ہیں ان کی قضا بھی کریں، پھر تو جتنی ہو سکے ہماری جو چھوٹی نمازیں ہیں ان کی قضا کریں، اور ساتھ میں نفلیں بھی پڑھ لیں، اور اللہ سے یہ پکا عہد بھی کر لیں کہ آج کے بعد کوئی فرض ہم سے نہیں چھوٹے گا، کوئی نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ یہ کام ہے کرنے کے اس رات میں، اور اس رات میں جاگنے کو ضروری نہ سمجھیں، جاگنے کو ضروری نہ سمجھیں بلکہ عبادت کو ضروری سمجھیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے پورے ہمارے معاشرے میں کہ ایک طریقے کو اصل سمجھ لیا جاتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، طریقے کو اصل سمجھ لیا جاتا ہے، شکلوں کو اصل سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ شکلیں اصل نہیں ہیں، مقصد اصل ہے۔ تو جاگنا اصل نہیں ہے، اس رات میں عبادت کرنا اصل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فارسی زبان میں ان کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، بوستاں اور گلستاں۔ ان کے والد صاحب کی عادت یہ تھی کہ تہجد میں وہ اٹھتے تھے تو اپنے بیٹے کو بھی اٹھا دیا کرتے تھے، شیخ سعد الدین شیرازی کو، انہیں بھی اٹھا دیا۔ ایک رات میں بچے کہنے لگے، یہ جو دوسرے لوگ سو رہے تھے ان کے بارے میں کہنے لگے کہ پڑے پڑے سو رہے ہیں، کھڑے ہو کے 2 رکعت تہجد کی پڑھ رہے تھے۔ تو والد صاحب نے کہا بیٹا اس سے اچھا یہ ہوتا کہ تو بھی سو جاتا، اس سے اچھا یہ ہوتا کہ تو بھی سو جاتا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے دل میں یہ آ گیا کہ کاش یہ جو حافظ صاحب یہ فلاں صاحب اور یہ فلاں صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے سو گئے، ان کو تو اس رات کی قدر ہی نہیں ہے، یہ اگر ہمارے دل میں آ گیا تو ہماری رات کا جاگنا بیکار ہو گیا، کیونکہ وہ جو رات میں جاگ رہے ہیں وہ فرض نہیں ہے۔ فرض ہے آپ کی عشاء پڑھنا، فجر پڑھنا، اور جو درمیان کی رات ہے اس میں عبادت آپ نے کر لی تو ثواب ہے، نہیں کری تو کوئی ثواب گناہ نہیں، نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں۔
لیکن اس کو یہ سمجھنا ضروری کہ اس میں ہمیں جاگنا ہی ہے، چاہے بیٹھ کے ہمیں گپے مارنا پڑے، بیٹھ کے ہمیں ہوٹل پہ جا کے چائے پئیں، آگی جلا کر سینکیں اور ادھر دنیا بھر کی باتیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ آدمی عشاء پڑھے اور جا کے سو جائے۔ ایک چیز اور، اس رات میں اور بلکہ ساری ہی نفلوں میں، کچھ نفلوں کو چھوڑ کر ساری نفلوں میں شریعت میں حکم یہ ہے کہ تنہائی میں عبادت ہو، تنہائی میں عبادت ہو، اکٹھا ہو کر جمع ہو کر عبادت کرنا پسندیدہ نہیں ہے ان راتوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے اکیلے میں اور ہم سب کو اکٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اور رات میں اکٹھے ہو کر گپیں بھی ہو رہی ہیں اور عبادت بھی ہو رہی ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نفلوں میں اصل یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں عبادت کرے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس جگہ کوئی عبادت کی ہو یا جس جگہ کوئی گناہ کیا ہو تو وہ جگہ بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دے گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں زیادہ نفلیں پڑھیں، اور گھر کے ہر کمرے میں اور ہر جگہ پڑھیں، کیونکہ گھر میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں تو کبھی کسی کی غیبت ہو گئی، کبھی کسی کو گالی بک دی، کبھی کسی پر ظلم کر دیا، گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہم وہاں عبادت کریں تاکہ وہ جگہ اگر گناہ کی گواہی دے رہی ہے تو ہماری عبادت کی بھی گواہی دے، ہماری عبادت کی بھی گواہی دے۔ تو اس کا ہمیں انتظام اور ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم گھروں میں عبادت کریں اور تنہائی میں عبادت کریں تاکہ گھر والے بھی عبادت کریں۔ اور اس رات میں کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے، اس رات میں کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت اتنی بار پڑھو، یہ سورت اتنی بار پڑھو، ایسا چلتی ہیں بہت ساری نمازیں۔ تو کوئی سیدھی نماز حضور علیہ السلام سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا تبع تابعین سے یا فقہاء اکرام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جو فتووں کی بڑی کتابیں ہیں جس کو سبھی مانتے ہیں، شامی ہے، منیت المصلی ہے، ان میں صراحتاً اور صاف صاف یہ لکھا ہے کہ یہ جو نمازیں آج کل لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں یہ نمازیں ثابت نہیں ہیں، انہیں پڑھنا نہیں چاہیے۔ کہ بھئی سورہ مغرب کے بعد اتنے رکعت کی نیت باندھ لو، پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ سورت پڑھنا ہے، انا انزلنا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح کی نمازیں عام طور سے مشہور ہیں جو ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جس میں دل لگے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب ایک ہی طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو اکتا جاتا ہے، تو فرمایا اکتانے کے لیے نفلیں پڑھ رہا ہے تو بدل دے کام، اب جو ہے تلاوت کرنے لگے، پھر تلاوت سے تھوڑا سا اکتاہٹ سی ہو گئی ہے تو ذکر کرنے لگے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو نیند آنے لگی تو سو جا، بلا وجہ جاگنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اونگ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیند کی حالت میں مانگنا تو چاہ رہا تھا اپنے لیے، لیکن مانگ لے اپنے لیے بد دعا، اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو دعا کے بجائے بد دعا بن جائے۔ اس لیے اگر نیند آ رہی ہے تو سو جائے، اور پھر جب اٹھے اور نشاط اور چستی ہو تو پھر نماز پڑھنا شروع کرے۔ تو عبادت ہمیں کرنا ہے، اور جو لوگ جاگ نہیں رہے، جو لوگ اس رات میں عبادت نہیں کر رہے ہیں تو ان پہ نکیر نہیں کرنا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی کر لیتے تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں کرنا۔ گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں ہر عبادت کے بعد استغفار سکھایا گیا ہے۔ جب ہم نماز
پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو استغفراللہ 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 پڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی نماز ختم ہو گئی، ہم اس چیز سے پہچانتے تھے کہ حضور کی آواز آتی کہ استغفراللہ استغفراللہ، یعنی حضور استغفار کرتے تھے نماز ختم کرنے کے بعد، تب ہم سمجھتے تھے کہ حضور کی نماز ختم ہو گئی۔ ایسے ہی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو شام میں دعا کرتے ہیں یا واسع فضلی اغفر لی، اے بڑی مہربانی والے ہماری مغفرت فرما دے۔ تو ہمیں ہر جگہ استغفار سکھلایا گیا ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اس سے ہمارے اندر تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے، دوسرے کے تو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرے نے کیوں نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اس رات کو عبادت کی رات سمجھ کر اس میں عبادت کریں، اور اس کو ایک جاگنے کی رات یا تہوار کے طور پر یا رواج کے طور پر نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔